یہاں بات کی جائے گی کہ عمران خان کو کون سنبھالے گا. آئیں بسم اللہ کریں. یہ سب بیٹھے ہیں، یہ بیٹھے ہیں، یہ بیٹھے ہیں. آئین بالادست ہوگا، 1 مین 1 ووٹ کا احترام کیا جائے گا. ایک نیا الیکشن کمیشن، اس کے ذریعے انتخابات ہوں گے. پارلیمنٹ طاقت کا سرچشمہ ہوگی. جو لوگ جہاں رہتے ہیں ان کی وسائل پہ ان کا اختیار ہوگا. آپ دستخط کر دیں باقی پارٹیاں، عمران کا دستخط ہم لے آئیں گے. عمران کا دستخط ہم لے آئیں گے کہ لیٹس آئیں. پھر طریقہ یہ ہے، وہ پیپل پارٹی کا ایک مشہور نعرہ تھا کہ دم مست کلندر. پھر ہم مجبور ہیں کہ اس ظلم کے خلاف وہ حکم ہے قرآن کریم کا. قرآن کریم رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم خود بھی کہتے ہیں کہ دنیا کی بہترین افضل الجہاد جو ہے وہ جابر حاکم کے سامنے کلمہ حق کہنا. یہ کام ہم نے کرنا ہے. ہمارا نہ ذاتی دشمنی فلانے سے ہے. اس موجودہ حکومت نے جو بڑا جرم کیا ہے، جو تاریخی جرم کیا ہے، وہ یہ ہے کہ 75 سال سے جو کچھ جمہوری لوگوں نے حاصل کیا تھا، جو کچھ ہم لوگوں نے حاصل کیا تھا، پہلے مارشاء اللہ میں بہت سارے شریف ججوں نے حلف لینے سے انکار کیا، اپنے بچوں کے پیٹ پہ لات ماری، وہ گئے. دوسرے مارشاء اللہ، تیسرے مارشاء اللہ، ہزاروں لوگوں نے کوڑے سہے، سینکڑوں کارکن مار دیے گئے پھانسی. ان سب پہ شہباز اینڈ کمپنی نے استری پھیر دیے. جو ہماری ساری اپنے جمہوری آزادیاں حاصل کی تھی وہ سارے ابھی پڑے ہوئے ہمارے پاکستان کے وہ بن کر. ان کو ہم نے بار صورت اقتدار سے ہٹانا ہے، عوام کی طاقت سے. اگر سینر فکر پریویل کرتی ہے اور ہم بیٹھتے ہیں ساری سیاسی پارٹیاں ایک چیز پہ متفق ہوتے ہیں، پھر ہماری اسٹیبلشمنٹ سے کوئی بدی نہیں ہے. اسٹیبلشمنٹ بھائی لوگ اپنے اس فریم میں رہیں جو آئین نے آپ کے لیے رکھا ہے. وی سلوٹ یو. تاریخ تحفظ آئین پاکستان، ہر اس جرنیل، ہر اس جج، ہر اس ملک، ہر اس چودھری، ہر اس پشتون خان، ہر اس بلوچ سردار کی مخالف ہے جو آئین کو نہیں مانتا. آئین سوشل کانٹریکٹ ہے. یہ 5 آدمیوں کا کاغذ نہیں. جس طرح ضیاء الحق صاحب نے کہا تھا کیا ہے آئین، میں اسے پھینک دوں گا. پھینکنے کا نتیجہ آپ نے دیکھ لیا. دنیا کے امیر ترین ملکوں میں سے پاکستان ہے. قرآن کریم میں اللہ پاک نے سورہ رحمان میں کتنی نعمتیں بیان کی پاکستان کے پاس ہیں. ہم ٹاپ ٹو باٹم پل ہے. پھر ہمارے اتنے لوگ غربت کے نیچے سے کیوں وہ کر رہے ہیں؟ آئیں بسم اللہ کریں. آئیں پاکستان کے ان ریسورسز کو لاکھوں کروڑ انسانوں کی تعلیم کے لیے استعمال کریں. آئیں ان غریب انسانوں کے لیے جو اسکول سے باہر ان کے لیے استعمال کریں. ان کا واحد راستہ یہ ہے کہ پارلیمنٹ طاقت کا سرچشمہ ہو. ہم یہ نہیں ہیں کہ ہم کہ ہمارے باپ کے نہیں ہیں ریسورسز پاکستان کے عوام کے ہیں. آپ پرائم منسٹر ہاؤس، جعلی پرائم منسٹر ہاؤس میں امریکیوں کو بلاتے ہیں کہ جی ہم آپ کو بیچ دیں گے. کہاں کیوں؟ یہ پارلیمنٹ کرے گی، تم نہیں کر سکتے. میں واضح طور پہ میرے خیال سب کی امیر رائے یہ ہوگی، ہم مائٹی امریکنز اور تمام دنیا کی جمہوریتوں سے ریکویسٹ کرتے ہیں خدا کے لیے ایک ایسی حکومت کے ساتھ ڈیل نہ کریں جو اللیجیٹمیٹ ہے، جو غیر جمہوری ہے، جو غیر انسانی ہے. اور اگر آپ ان سے کریں گے اور کل ہماری ان اکابرین نے ان معاہدوں کا خیال نہ رکھا اور انہیں ریجیکٹ کیا، آپ ہم سے گلہ نہیں کریں گے. یہ آپ کا ملک ہے، ہمارا سب ملک ہے. تاریخ ہم نے چلانی ہے. پریس والوں ہماری رہبری بھی کرو، ہماری رہنمائی بھی کرو، ہمارے ساتھ شامل بھی ہو جاؤ. ہم ہر ادارے کے بشمول فوج پاکستان ان تمام لوگوں سے ریکویسٹ کرتے ہیں جو پاکستان سے محبت رکھتے ہیں، جو ایک جمہوری پاکستان کی تشکیل چاہتے ہیں. آئے بسم اللہ کر کے کلیکٹیو وزڈم سے پاکستان کو اس بربادی سے نکل جائے گا. ورنہ بنگلہ دیش، سری لنکا، وہ تیسرا اس کو لوگ بھول جائیں گے. ایسے بپھرے ہوئے عوام، بھوک نے تنگ کیا ہوا ہے، لاقانونیت نے تنگ کیا ہوا ہے. جس ملک میں تعلیم یافتہ ایماندار جج رو رہے ہوں کہ بھائی سانو بچاؤ، کس سے بچاؤ؟ اپنے ملک کے اپنے ان سے. اس ملک میں بربادی آ جائے گی اور پھر ہم ذمہ وار نہیں ہوں گے. ہم نے ڈنکے کی چوٹ پہ یہ لڑائی لڑنی ہے.
ہم نے آئین کی بالادستی کے لیے لڑنا ہے، ہم نے پارلیمنٹ کی طاقت کا سرچشمہ بنانا ہے، ہم نے غریب مقہور اور اس عوام کو حصہ بنانا ہے۔ یہ تحریک اپنی سرشت میں اینٹی امپیریلسٹ ہے، یہ تحریک اپنی سرشت میں اینٹی فیوڈل ہے، یہ تحریک اپنی سرشت میں جمہوری ہے۔ کوئی بھی پاکستانی مرد عورت جو بھی ہے، جس کا کوئی بھی دین ہے، وہ ہماری رہنمائی کر سکتا ہے۔ آئیں ہمیں بتائیں، جس کے پاس آپ کی پہنچ ہے، ہماری کمزوریاں ہمیں بتائیں اور ہمیں صحیح راستے کی نمائندگی کریں۔ جب مشرف نے آپریشن شروع کی تو سب سے پہلا جو آپریشن کے خلاف بولا وہ عمران خان ہے، اور اس وقت خیبر پختونخوا میں اور خاص کرپاٹا میں 21 آپریشن ہو چکے ہیں۔ 21 آپریشن کا نتائج آپ کے سامنے ہے۔ کیا اس نے کوئی بہتری دکھائی ہے؟ کیا دہشت گردی ختم ہوئی ہے؟ اگر دہشت گردی ختم نہیں ہوئی اور مزید بڑھی ہے اور جو نوجوان ہیں وہ مزید اس طرف جو ہے نا اٹریکٹ ہوئے ہیں، تو اس کے لیے متبادل راستے اپنائے جائے۔ ہم ضرور کہتے ہیں کہ آپ کی انٹیلیجنس نیٹ ورک جو ہے نا وہ اسٹیبلش ہو اور انٹیلیجنس بیس آپ کی جو آپریشن ہو، لیکن یہ تو نہیں ہے کہ آپ گاؤں جو ہے نا خالی کرے۔ میں ایز اے سیکرٹری جنرل تحریک تحفظ آئین پاکستان اور ایک پی ٹی آئی کے کارکن کی حیثیت سے، ایم این اے کی حیثیت سے یہ بالکل واضح اعلان کرتا ہوں کہ کسی آپریشن کو اگر ہمیں اندازہ ہو گیا کئی آپریشن ہو تو ہم خود جائیں گے، اس کے خلاف عوام کے ساتھ کھڑے ہوں گے۔ اور میں اپنی صوبائی حکومت سے مطالبہ کرتا ہوں کہ عمران خان کا مینڈیٹ ہے، یہ عمران خان کا جو جو اس کا منشور کا حصہ ہے، جو اس کی نظریہ ہے اور جو اس کی سب سے زیادہ جس کی لیے پریشانی ہے، وہ ہمیشہ جب جو بھی ملتے ہیں سلمان اقرار صاحب ملتے ہیں، اس کو صرف پریشانی ہوتی ہے کہ آپریشن ہو رہے ہیں۔ بھائی آپ سب سے پہلے ان لوگوں کی مسائل حل کریں، ان کے ساتھ بیٹھیں، آپ کے ساتھ جو ان کی مسائل میں ہمیشہ بات کرتا ہوں، ان کی مسائل جو آپ کے پاس نیٹ ہائیڈل پرافٹ کے صوبائی حکومت کے فنڈ ہے، جو فاٹا کے ساتھ آپ نے کمٹمنٹ کیے ہیں، جو افغانستان کے ساتھ ٹریڈ ہے وہ کھولے۔ تو اس لیے ہم نے فیصلہ کیا ہے کہ کسی بھی صورت میں کسی آپریشن کو نہیں ہونے دیں گے۔ اگر کوئی آپریشن ہوگا تو ہم خود جو ہے نا عوام کے ساتھ کھڑے ہوں گے اور اس کے خلاف بھرپور جو ہے نا انشاءاللہ کردار ادا کریں گے۔ جو منرل کے حوالے سے بات ہوئی، یہ بات بھول جائے کہ کوئی ہماری نیچرل ریسورسز کو ادھر امریکہ میں فیصلہ کرے گے، اسلام آباد میں فیصلے ہوں گے اور ہم صرف تماشا دیکھیں گے۔ ہم ضرور کہتے ہیں ہم کاروبار چاہتے ہیں، ہم روزگار چاہتے ہیں، اور ہم سمجھتے ہیں کہ سب سے پہلے جس کے علاقے میں جو معدنیات ہے، نیچرل ریسورسز ہے، جو وسائل ہے، سب سے پہلے ان کی کمیونٹی کا، اس کے علاقے کے لوگوں کا اس پہ حق ہے۔ سب سے پہلے ان کو اعتماد ملے۔